اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للموحدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے. خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابو القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور برائے تاجیل ظہور امام زمان بلندر صلوات. وعجل فرجہم. مومنات گرامی، ہم کردار سازی اور ظہور کی تیاری پر بات کر رہے ہیں، اور اس موضوع سخن کو امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے لیے ہم نے سورہ فجر سے مدد لی ہے. سورہ فجر ایک پریکٹیکل سورہ، اور جس نماز کی کسی رکعت میں سورہ فجر پڑھی جائے، اللہ اس نماز کو 70 درجے بلند کر کر قبول کرتا ہے. کیونکہ خدا کو بھی پتا ہے کہ سورہ فجر میں جس کا تذکرہ ہے وہ ہے تو آج نماز ہے نا. امام حسین علیہ السلام کے سجدے کا صدقہ ہے آج نماز کی مقام. اور اللہ ارشاد بھی یہی فرما رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. یعنی جنت کی گارنٹی. نفس مطمئن، تو اتنا مطمئن ہے کہ تو اپنے رب کی طرف رجوع کر. آج ہماری 5ویں گفتگو ہے، اور مجلس جس شخصیت سے منسوب ہے اس شخصیت کو بھی حلال مشکلات کہتے ہیں. شہزادہ علی اکبر. بیٹا، یہ پوری کربلا میں 2-3 نام ایسے ہیں کہ جن کو سن کر انسان کی کیفیت بدلتی ہے. ان میں سے ایک نام حضرت علی اکبر کا ہے. ہم علامہ نقن صاحب کا جملہ، حسین جو حسین بھی تھے، پیارے بھی تھے، اور حسین سے زیادہ پیارا تھا ان کا اکبر. علامہ نقن صاحب کہتے ہیں، سنیے گا، آج میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اور حضرت علی اکبر کی منسوب مجلس بیسیکلی جوانوں کی ہوتی ہے. جوانوں کی. وہ کہتے نہیں ہیں کہ حضرت علی اکبر کا جو دن ہے وہ مسجدوں کا ہے، اذانوں کا ہے، اور حضرت علی اکبر کا پرسہ جوانوں کا ہے. کیوں علامہ نقن صاحب کا جملہ؟ تھوڑا سا میں تیاری پہ بات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے سب سے مشکل فیز انسان کی زندگی کا ہوتا ہے جوانی. سب سے مشکل، جس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اور جوانی کو اگر کوئی کنٹرول کر لے تو بیٹا اس کی عاقبت خدا خود بخود بخیر کر دیتا ہے. آپ چونکہ
حضرت علی اکبر سے منسوب دن ہے اور ہم بات بھی کردار سازی پہ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ مشکل ٹائم ہوتا ہے جب ایک بچہ بچپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے. یہ مشکل نہیں ہو رہا ہے. 14 سال سے 22, 23, 25 سال تک اگر کوئی خود کو کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پیش کر دے, تو بیٹا امام پھر آخری وقت میں اسے نہیں چھوڑتے. یہاں پہ سارے جوان بچیاں بیٹھی ہیں اور میں اس بات پہ جناب زہرا کا 1000 شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے جوانوں کو چھوڑا نہیں ہے. یہاں پہ یہ امام حسین کی برکت ہے نا بیٹا جو تم لوگ یہاں بیٹھے ہو, ورنہ تم جیسے بچے بچیاں اس وقت پتہ نہیں کن جھمیلوں میں پڑے ہیں. کوئی سویا ہوگا, کوئی اپنے کسی کام پہ لگا ہوگا. اتنے جھمیلوں میں سے نکال کر امام حسین کی ماں نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے. بیٹا کچھ تو ہے نا ان میں, نہیں آپ میں. وہ تو ہیں ہی کریمہ, وہ تو کرم کی انتہا ہیں. بیٹے تم میں کچھ ہے کہ جو ہزاروں جوانوں کو چھوڑ کر جناب زہرا کی نظر کرم تم پہ ہے. کوئی عبادت خود سوچو تم نے کیا کیا. کچھ تو کیا ہے کہ جس کے بدلے میں جناب زہرا نے آپ کو اذن دیا ہے کربلا کے حسین علی اکبر کی مجلس میں آنے کا. نفس مطمئن, ہم بات مسلسل اسی پہ کر رہے تھے. بیٹا سب سے پہلے کل میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹے سے لیول سے شروع کرو. ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے جمپ لگائیں اور لمبے چوڑے وعدے کر لیں. لمبے چوڑے وعدے نہیں, اہل بیت چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا اوپر آئیں لیکن بتدریج آئیں, رکے نہیں, نان سٹاپ کرتے جائیں. خدا کی پسند بتاؤں آپ کو, اللہ کو کیسا عمل پسند ہے بتاؤں. میری بیٹیاں بیٹھی ہو تم, آپ سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوتی ہوں اپنی بچیوں سے. اللہ کو بہت زیادہ عمل نہیں پسند کہ آپ کہیں کہ میں پوری رات جاگ کر عبادت کر لوں ایک دن. اللہ کہتا ہے مجھے زیادہ نہیں پسند, مجھے تھوڑا پسند ہے مگر مسلسل پسند ہے. یعنی جو بھی کیجئے جوش میں آ کر ایک دن نہیں کہ مولا آج تو میں نے یہ کر دینا, یہ نہیں. جوش میں نہیں کریے, تھوڑا کیجئے مگر مسلسل کیجئے. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو بہت بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا کر لو, چھوٹا سا. جو حجاب نہیں کرتی وہ وعدہ کر لے کہ آج کے بعد میں کوشش کروں گی سر پہ دوپٹہ رکھ لوں صرف. اب بار بار کہیں گے کہ ہم آنٹی آپ ہر چیز حجاب پہ لے آتی ہیں, معافی چاہتی ہوں. بیٹا حجاب سب سے مشکل ڈیسیژن ہے بینگ اے وومن. ایک عورت کی حیثیت سے پردہ سب سے مشکل ڈیسیژن ہے. خدا نے عورت کو بنایا حسین پیارا, اور جب حسین و پیارا بنا دیا تو اندر خواہش بھی ڈال دی کہ سب دیکھیں, لیکن اس کے ساتھ پہرے لگا دیے کہ دیکھے وہی جو محرم ہے. یہ تھوڑے سے مشکل باتیں. میں نے کہا نا ظہور کی تیاری ہے, تو بیٹا ظہور کی تیاری میں ہمیں ایسی باتیں تو کرنی ہے, خود کو کمیٹڈ کرنا ہے نا. میں مثال صرف دے رہی ہوں, آپ اس میں نماز لے آئیے, جھوٹ بولنا لے آئیے, اپنے بزنس کی ڈیلنگز لے آئیے, مطلب جو آپ اہل بیت سے کمٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے, مگر سیڑھی بنائیے چھوٹے سے عمل کو. میں نے کہا نا صرف کہہ دیجئے مولا سر ڈھانک لوں گی. اب سر ڈھکا ہوا ہے, بال نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ نہ کرنے سے کرنے پہ آ گئے.
جب کرنے پہ آ جائیں گے نا تو باقی سب کچھ اہل بیت خود کروا لیں گے. پہلا قدم اٹھانا آپ کا کام ہے، باقی سیدھے راستے پہ رکھنا اہل بیت کا کام ہے. 4 سیڑھیاں ہیں انسان کو بلند کرنے کی. پرسوں میں نے 3 چیزیں بتائی تھیں جو نہیں کرنی، اب 4 سیڑھیاں بتاؤں گی جو کرنی ہے. یہ ائمہ کے قول ہیں. آج میں بہت لمبی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گی، تھوڑا سا میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، مگر ڈیوٹی بہت سخت ہے اس لیے ڈیوٹی دینی ہے مجھے. میں صرف ٹو دا پوائنٹ آج گفتگو کروں گی، اس کو سمجھ لیجئے گا. 3 چیزیں جو چھوڑنی تھیں آپ نے، وہ آپ کو پتہ ہے، کم کرنی تھی نا، وہ کم کر لی. تو اس کے بعد اگلی سٹیج ہے خود کو اپ گریڈ کرنا، خود کو بلند کرنا، اپنی ذات میں 4 چیزوں کو پیدا کرنا. تیاری، ظہور کی تیاری بیٹے کمٹمنٹ سے ہے. پہلی چیز کردار سازی کی کمٹمنٹ، وعدہ کریں گے تو اللہ پورا کرے گا، وعدہ نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کو کھلا چھوڑ دے گا. اب آپ کا کیا خیال ہے، کیا امام زمانہ صرف ان لوگوں کو طاقت دیتے ہیں کہ جو ان سے جڑے ہیں یا جو ان کو جانتے ہیں یا جن کو ان کی معرفت ہے، یا ہم جیسوں کو بھی پوچھ لیتے ہیں؟ سوال پوچھو، ہم جیسوں کو بھی پوچھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آیت اللہ سیستانی کے والد 40 دن مسجد سہلہ میں انہوں نے چلہ کاٹا. مسجد سہلہ ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کے والد نے 40 دن مسجد سہلہ میں چلہ کاٹا. اب جب چلہ کاٹا، چلے کی نیت کیا تھی کہ میں امام زمانہ سے ملاقات کر لوں، یہ تھا چلہ. جب انہوں نے ملاقات 39 ڈیز ہو گئے، وہ تھوڑے نا امید سے ہو گئے کہ 39 دن گزر گئے. بہت نیک انسان تھے وہ. 39 دن گزر گئے، ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اب تو آخری دن ہے. 40ویں دن جب وہ آئے، بڑی نا امیدی کے ساتھ انہوں نے چلے کا آغاز کیا. انہوں نے کہا مولا آج آخری دن ہے، مجھے پتہ ہے میں گناہ گار ہوں، ملاقات نہیں کر پا رہا. ابھی وہ مولا سے بات کر رہے تھے، ان کو تھا کہ شاید امام اپنا دیدار کرا دیں گے. ابھی وہ مولا سے بات کر رہے تھے، دیکھا مسجد سہلہ کے دور ایک کچے سے گھر میں سے نور نکل رہا ہے. گھر میں سے، مسجد میں سے نہیں. قبلہ صاحب نے نور دیکھا، کہنے لگے ایسی روشنی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اب وہ جو نور انہوں نے نکلا، ان کو نور اٹریکٹ کیا. انہوں نے چلہ مکمل کیا، بھاگے کہ میں نور تو دیکھوں جا کے کہاں سے نکل رہی ہے، روشنی کیسی ہے. جب وہ اس گھر کے قریب گئے، ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ، گندا سا گھر، عام سا ایک گھر، اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی. اب اندر سے جب رونے کی آوازیں آئیں تو انہیں لگا کوئی انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے اندر جانے کا بہانہ ڈھونڈا. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ سب تو ان کو جانتے تھے، عالم تھے. انہوں نے کہا مجھے لگا کہ کوئی آپ کے گھر موت ہو گئی ہے تو میں نماز جنازہ پڑھا دوں. لوگ خوش ہو گئے کہ اتنا بڑا عالم کہ خود آ گیا ہمارے ہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. اب اندر آئے تو کیا دیکھا، خاتون کا جنازہ ہے، عورت کا. اور جب عورت کا جنازہ ہے تو انہوں نے کیا دیکھا، اس جنازے کے سرہانے امام وقت کھڑے ہیں. دیدار ہو گیا نا. اب امام کھڑے ہیں. امام نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے جملہ پتہ کیا کہا، ہم سے ملنے کے لیے چلوں کی ضرورت نہیں ہے. کہا سنیں، انہوں نے کہا ہم سے ملنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس عورت جیسے بن جاؤ، ہم خود ملنے آ جائیں گے. اب وہ عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے لگا
کہ شاید یہ کوئی بہت متقی عورت ہوگی، بہت پہنچی ہوئی۔ میں نے ان کے بچوں کو پہلے نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ کروا کر امام زمانہ نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے قبرستان تک گئے۔ آنکھیں معرفت میں ہوں تو نظر آتے ہیں، پہچان ہوتی ہے۔ جب وہ چلے گئے کہتے میں بچوں کو گھیر کے بیٹھ گیا۔ میں نے بچوں سے پوچھا تمہاری ماں بہت نیک تھی؟ انہوں نے کہا بس نارمل تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا عمل کہ جو تمہاری ماں کا ہو جو وہ ریگولر بیسس پہ کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، کبھی زیارت عاشورہ پڑھ لیتی تھی، کبھی زیارت جامعہ، جیسے عام ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کوئی تو کام ایسا ہوگا کہ جو تمہیں لگتا ہو کہ تمہاری ماں کا کوئی کام ایسا ہو۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ امام تھے، انہوں نے کہا کوئی تو کام ایسا ہوگا جو تمہاری ماں کا لگتا ہو، جو تمہاری ماں نے کیا اور کوئی نہیں کر رہا ہو۔ تو انہوں نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے جملہ یہ کہا کہ ہماری ماں کا ایک کام یہ تھا کہ جب سے ہمارے ملک پر غیر شرعی حکمرانوں کا قبضہ ہوا تب سے انہوں نے پردے کی حدود ہٹا دی، انہوں نے پردہ ختم کر دیا۔ اور وہ جیسے ایران میں تھا کہ پہلے جب رضا شاہ پہلوی کا دور تھا اگر کوئی کر کے بھی جاتا تھا تو اتار دیتے تھے کہ کھلا پھرو۔ تو انہوں نے کہا یہ ہماری ماں جب سے اس نے پردے کی حدود ہٹائیں اور کہا کہ نہ جائے، جو عورت ہے جیسے مرضی پھرے، اگر کوئی زیادہ کر کے آئے تو اس کو تنگ کرتے تھے، تو کہا ہماری ماں نے باہر جانا چھوڑ دیا۔ کہا جب سے یہ حالات ہوئے ہماری ماں باہر نہیں نکلی، گھر میں رہی کہ کہیں کوئی میرے پردے کے اوپر آنچ نہ آ جائے۔ پتہ چلا عبادت نارمل تھی مگر کمٹمنٹ بڑی تھی۔ جب کمٹمنٹ بڑی ہو جاتی ہے تو امام کہتے ہیں اگر کردار ایسا بنا لو کہ پھر تمہیں ہم سے ملنے نہ آنا پڑے، ہم تم سے ملنے آ جائیں۔ کردار بیٹا امام کو آپ سے کمٹمنٹ چاہیے، امام کو آپ سے وعدہ چاہیے۔ چھوٹا سا کوئی کام ایسا کر لیجئے جو روز کریں تاکہ امام کی نظر کرم آپ پہ رہے، اور کریے گا وہ جو مشکل لگے، جو آپ کو لگے مشکل ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ توسل ان سے کیجئے، طاقت وہ آپ کو دے گے۔ اس اشرے میں بہت سلو لے کر جا رہی ہوں آپ کو، میں اس طرح کی باتیں نہیں کری، تھوڑا سا پریکٹیکل کوشش کر رہی ہوں ہر مجلس میں آپ کو ایک چیز ایسی دے دوں کہ آپ اس کو تبرکن، اس اشرے کا تبرک سمجھ کے اپنے عمل میں ڈالیں۔ 4 اسٹیپس ہیں آمادگی نفس کے۔ آمادگی نفس یعنی خود کو تیار کرنا۔ سب سے پہلی چیز جو کسی کے درجے کو بلند کرتی ہے، سننا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو کسی کے درجے کو بلند کرتی ہے، یہ مولا علی کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے۔ مولا علی کون؟ جو نفسوں کے کارساز ہیں، نفس بناتے ہیں مولا علی، نفسوں پہ کام کرتے ہیں۔ تبھی تو یاد رکھیے مولا علی کی کوئی کتاب نہیں چھپی۔ لوگ کہتے ہیں نا علی کی کتاب ہے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے، مولا نے خود نہیں لکھی نہج البلاغہ، مولا تو بولتے گئے، عاشق لکھتے گئے۔ سمجھا؟ مولا نے کتاب لکھی نہیں۔ مولا کی کوالٹی یہ ہے کہ مولا بولتے تھے، لکھنے والے لکھتے تھے۔ مولا نے اپنے ہاتھ سے خود کوئی کتاب نہیں لکھی،
تو جب لوگوں نے کہا اتنا علم تھا علی کچھ تو لکھ دیتے، تو مولا علی نے کہا تمہیں کس نے کہا میں نے کچھ نہیں لکھا؟ کہ مولا لکھا کہاں آپ نے؟ تو مولا کی آواز آئی میں اوراق پہ، جملہ ضائع نہ کیجئے گا، کہ میں اوراق پہ نہیں لکھتا، کہ پھر کہا میں نفسوں پہ لکھتا ہوں، میں نفس پہ لکھتا ہوں، لوگوں کے نفس پہ لکھتا ہوں۔ کہا پیپر پہ لکھا ہوا بدل سکتا ہے مگر جو نفس پہ لکھا جائے نا۔ میں نے کہا مولا کون سی کتاب ہے آپ کی؟ مولا نے کہا آؤ تمہیں اپنی کتابیں دکھاؤں۔ میں نے کہا مولا کون سی کتاب؟ کہ میری ایک کتاب کا نام سلمان فارسی ہے، ایک کتاب کا نام عمار یاسر ہے، ایک کتاب کا نام حذیفہ ہے، ایک کتاب کا نام میثم تمار ہے، ایک کتاب کا نام ابو ذر غفاری ہے، اور ایک کتاب کا نام جناب فضہ ہے۔ میں نفسوں کو مرتب کرتا ہوں۔ مولا علی نفسوں پہ لکھتے ہیں اور مولا علی نفسوں کے مولا ہیں، نفسوں کے مولا ہیں۔ مولا نے کہا میری کتابیں تو یہ ہیں، انہیں مارنا چاہا مری نہیں، انہیں خریدنا چاہا بکی نہیں، انہیں ظلم کے آگے جھکانا چاہا یہ جھکی نہیں۔ یہ صفت ہے علی کے گھرانے والوں کی کہ جہاں پر ظلم ہو وہاں یہ ڈٹ جاتے ہیں، وہاں چھپتے نہیں ہیں۔ مولا نے کہا میں نفسوں پہ لکھتا ہوں، میں نے نفس مرتب کیے۔ بیٹے میں یہی تو بات کرتی ہوں، حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، جو مردے انہوں نے زندہ کیے، بیٹا ان کا نام آج تک کتابوں میں نہیں ہے، مگر علی نے جو دل زندہ کیے ان کا نام ہر جگہ پہ تحریر ہے۔ جناب سلمان مشہور، جناب سلمان بڑا مرتبہ تھا، سلمان محمدی۔ یہ تیاری کیسے کی ہے جناب سلمان نے؟ اگر کسی نے انتظار کرنا سیکھنا ہو نا تو جناب سلمان محمدی سے سیکھے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف انتظار کیا، اور انتظار کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ آ گئے مدینہ اور منتظر رہے کہ رسول کی نظر مجھ پہ پڑے۔ تو بیٹے یاد رکھیے گا، اگر انتظار کامل ہو تو سلمان مکے نہیں گئے، سلمان کو لینے رسول مدینے آئے۔ ہم نے خود پہ کام کرنا ہے۔ کردار ایسے ہی بلڈ اپ نہیں ہوتا، کردار میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈالنی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو نکالنی ہیں، اپنے آپ پر کام کرنا ہے۔ بیٹے یہ جو میں باتیں بتا رہی ہوں نا، جناب سلمان بیٹھے تھے رسول کی بارگاہ میں، جب وہ تشریف فرما تھے، 300 سال کے بزرگ، بہت بزرگ تھے، دعا تھی نا، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ جب تک آخری نبی نہ آ جائے مجھے موت نہ دینا، میں آخری نبی کا دیدار کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ 300 سال، بعض روایتوں میں 298، بعد میں 301 سال یہ ان کی عمر تھی۔ تو جب ان کی عمر تھی، رسول کے ساتھ تشریف فرما تھے، جب رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کوئی سردار آیا، آ کر جناب سلمان کو یہاں کالر سے پکڑا اور کالر سے پکڑ کر رسول کے پاس سے اتارا اور خود جناب سلمان کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ کہا آقا غلاموں کی یہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ نے انہیں بٹھایا ہے، آقا یہ تو غلام ہے آپ کے، جناب سلمان غلام تھے نا، آقا غلاموں کی یہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ نے ان کو بٹھایا ہے، آپ سرداروں کو غلاموں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ رسول اللہ نے کچھ نہیں بولا، سلمان نیچے بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے آپ نے سلمان کی یہاں جگہ دیکھی ہے، کاش آپ سلمان کی وہ جگہ دیکھ لیں جو اللہ نے بنا کے رکھی ہے۔ ایک منٹ میں رسول اللہ نے بڑے پیار سے دھویا۔ رسول اللہ کا کمال یہ تھا کہ رسول اللہ
آرام سے بول بھی دیتے تھے، اگلے کو بتا بھی دیتے تھے۔ ہماری آدھی باتیں غلط اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ لہجہ غلط ہوتا ہے۔ اگر بات صحیح ہو اور لہجہ صحیح ہو تو بات بڑی آسانی سے اثر کرتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بات صحیح ہوتی ہے، انداز غلط ہوتا ہے۔ ہم بولتے ہیں نا در 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 در۔ رسول کا کمال یہ ہے کہ رسول بات بھی کر دیتے تھے اور بڑا ہمبلی، بڑے پیار سے، کہ کاش آپ کو وہ جگہ بھی نظر آئے جو اللہ نے میرے سلمان کی رکھی ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو جناب رسالت مآب نے مسکرا کے پتہ کیا کہا؟ کہا کاش آپ دیکھیے جہاں پہ اللہ نے انبیاء کا مقام بنایا ہے اسی مقام کے ساتھ اللہ نے سلمان فارسی کا مقام بھی رکھا ہے۔ یہاں پر مقام اسٹیٹس سے نہیں ملتا، یہاں پہ مقام کردار سے ملتا ہے۔ مولا نے نہج البلاغہ میں نفسوں کے مولا 4 چیزیں مولا نے کہا اپنے اندر پیدا کریں، پیدا کرنی ہے، اگر نہیں ہے تو انجیکٹ کریں، ڈالیں۔ جسم کے اندر وائٹامنس کی کمی ہو تو آپ کو فکر ہوتی ہے، کردار کے اندر اگر جزو کردار کی کمی ہو ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ 4 چیزیں کردار پہ جو اگر آپ کیریکٹر بلڈنگ چاہتے ہیں تو اس میں 4 چیزوں پہ کام کرنا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز پیشنس، حلم، اس کو حلم کہتے ہیں، برداشت نہیں۔ برداشت میں اور حلم میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے نا برداشت کرنا، ایک چیز ہوتا ہے حلم۔ حلم اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ بیٹے برداشت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں بس نہ چلے، اور حلم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں بس چلتا ہو وہاں خاموش ہو جائے۔ سمجھیں، یہ ساری پریکٹسز ہیں، یہ اپنے اوپر آپ نے اپلائی کرنی ہیں۔ برداشت، بھائی بس نہیں چل رہا کیا کریں، اب اگلا اگر بڑا ہے آپ کا بس ہی نہیں چل رہا، آپ خاموش ہو کے برداشت ہی کریں گے نا۔ اللہ نے کہا نہیں، برداشت اور ہے، حلم اور ہے۔ حلم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں قدرت ہو، جہاں تمہاری طاقت تمہیں کہے وہاں پہ تم جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ کیسے پتا چلے گا کہ میں حلم کے درجے پہ فائز ہو گئی؟ کہا جب غصہ آ رہا ہو ایک دم سے ریئیکٹ نہ کریں، پاز، تھوڑا سا سانس لیں اور سانس لے کر جواب دیں۔ جب آپ سانس لے کر، رک کر، سوچ کر جواب دیتے ہیں تو بیٹا یہ حلم کی پہلی منزل ہوتی ہے، اور اگر جواب دیے بغیر گزر جاتے ہیں تو یہ حلم کی آخری منزل ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جواب دیں۔ بیٹا پہلی چیز بردباری، حلم، اپنے اندر تدبر، تھوڑا سا ٹھہراؤ، تھوڑا سا برداشت، پیشنس، اپنے اندر صبر لائیے۔ جب یہ چیز آ جاتی ہے نا صبر، تو دوسرا اسٹیپ اللہ خود بخود آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پہلی چیز حلم ہے، دوسری چیز علم ہے۔ علم، یہ کریکٹر بلڈنگ کے اقوال میں بڑی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں کہ آسان آسان چیزیں ہوں جسے کرنا بھی آسان ہو۔ کہا علم کیا مطلب؟ کہا علم کا مطلب ہے کہ اپنی ذہنیت کو بلند کرنا۔ ڈگری کی بات نہیں کر رہی، ڈگری لیں نہ لیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، مگر یاد رکھیے، کوشش کیجئے مومن کا بچہ جاہل نہ ہو۔ یہ میری بات کو یاد رکھیے گا، ظہور کی تیاری میں بحیثیت پیرنٹس میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں امام وقت کو ایک پڑھا لکھا کمیٹڈ اولاد دوں۔ کمیٹڈ اولاد، یہ بحیثیت پیرنٹس میری ذمہ داری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو ڈگری کرا دی۔ بیٹا ڈگری کرانا کمال نہیں ہے، مقصد بتانا کمال ہے۔
ڈاکٹر ہے بیٹا بیٹی تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ہوں، میرا آخر میں کام امام وقت کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ علم دیجئے بچوں کو، جب علم، اور یہ میری بیٹیاں جو بیٹھی ہو نا، آپ کو پتا ہے ظہور کی نشانی، ظہور کی تیاریوں میں ایک تیاری یہ بھی ہے کہ جب تمہارے پیپر ہو رہے ہوں تو پیپروں کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ کر امام زمانہ سے کہو امام زمانہ فزکس کا پیپر ہے، امام زمانہ یاد نہیں ہو رہا، امام زمانہ مدد کر دیجئے، وعدہ کرتی ہوں اگر اچھے نمبر آ گئے تو اس تعلیم کو فقط آپ کے لیے استعمال کروں گی، فزکس پڑھ رہی ہوں قربتاً الی اللہ۔ میں نے نہیں کہا قرآن حفظ کیجئے، میں نے نہیں کہا تفسیر میں گھس جائیے، یہ بھی ضروری ہے، قرآن پڑھنا سمجھ کے ساتھ بہت ضروری ہے بیٹا، مگر اگر انٹرسٹ دنیا کی تعلیم میں ہے تو اس تعلیم کا رخ موڑ دو امام وقت کی طرف، کہو فزکس پڑھ رہی ہوں قربتاً الی اللہ، آئی ٹی کر رہی ہوں قربتاً الی اللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ظہور ہوگا نا مولا کو ایڈ بھی بنوانے ہوں گے، جب ظہور ہوگا تو مولا نے اپنی پوسٹ بھی چلانی ہوگی، جب مولا آئیں گے نا تو مولا کو پورا ایک سوشل میڈیا کا نیٹ ورک بھی چاہیے ہوگا، انسٹا کا پیج بھی چاہیے ہوگا جس پہ زیادہ فالوورز ہوں گے، مولا کہیں گے بیٹا ذرا ایڈ لگا دو ظہور ہو گیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے بیٹا چیز کوئی بری نہیں ہے، استعمال برا کرتا ہے اس چیز کو۔ مولا کو آئی ٹی انجینئرز بھی چاہیے، مولا کو مکینیکل انجینئرز بھی چاہیے، بم بنوانے مولا نے، ہاں بنوانے ہیں، سب چیزیں مولا کریں گے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب مولا انشاءاللہ آئیں گے تو ٹیکنالوجی بہت ہائی ہوگی، بہت، تو جب ہائی ہوگی تو آپ یہ نہ کہیے گا جو ہم جیسے پرانے زمانے کے پڑھے ہوئے، ہمارے زمانے کی اسٹڈی اب لگتا ہے کچھ نہیں پڑھا، لیکن بیٹا پھر بھی دماغ جو ہے نا کھلا ہوا ہے۔ ابھی میں تم سے کہوں نا 3 میتھ کے فگر زبانی جمع کرو، نہیں کر سکتے، سچ بتا رہی ہوں، ہم تقریباً 5-6 لاکھ تک زبانی دماغ میں پلس مائنس کر سکتے ہیں، مگر جو ہمارے بچے ہیں بیٹا، میں یاد ہے نا ایام فاطمیہ میں نے تھوڑی سی کیلکولیشن کرائی تھی، تم لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس لیے ذہنوں کو استعمال کرو، دماغوں کو استعمال کرو، لیکن پتہ کمال کیا ہے، اگر ہمارے ایج گروپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں، ہماری اسٹڈی پرانی ہو گئی، کمال کیا ہوگا کہ جب امام آئیں گے نا تو دیکھیں گے علم کس کا میرے لیے تھا، امام اس کے ذہن پہ ہاتھ رکھ کر اس کے شعور کو بلند کر دیں گے۔ یہ واحد معجزہ ہے جو امام وقت دکھائیں گے کہ وہ تھوڑے سے علم کو اپنے مطابق بڑھا دیں گے، لیکن بیٹا جہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں کیا پڑھائیں گے؟ چیز کیا چاہیے امام کو؟ برداشت، تدبر، حلم۔ دوسری چیز مولا کو کیا چاہیے آپ سے؟ علم۔ تیسری چیز مولا کو کیا چاہیے آپ سے؟ رشد۔ رشد کیا ہے؟ آپ کہیں گے باجی کہاں سے اردو کے مشکل لفظ نکال کر بول رہی ہیں، ہے نا؟ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب تم لوگ کو اردو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں بولوں انگلش؟ کیوں بولوں؟ مجھے بتاؤ، ایزی ہو جائے گا۔ میں نے نہیں کرنا آسان، میں چاہتی ہوں مشکل ہو، آسان باتیں کر لوں گی پھر تم کو بھی ہوا جی تو ایسی ہی ہیں، بس مشکل باتیں کروں، آدھا گھنٹہ عربی بولوں تب تمہیں پتہ چلے میرے علم کا لیول کیا ہے، معذرت کے ساتھ ہیں۔ ویسے ہی مذاق میں بات کر رہے، رشد کیا ہے بیٹا؟ رشد، آپ نے لفظ سنا ہے رشد و ہدایت، رے شین دال اور رے پہ پیش ہے، رشد کہتے ہیں۔ رشد و ہدایت سنا ہے؟ خلفائے راشدین
سنا ہے؟ لفظ سنا ہے؟ یہ صرف لفظ سے مانوس کرنے کے لیے میں نے یہ لفظ بولا ہے۔ رشد کا مطلب ایسا فہم، ایسی عقل جو کبھی غلط فیصلہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں رشد۔ یعنی کہ عقل ہو۔ بیٹے ایک بات بتاؤ، المومن الکیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ ہوشیار کا مطلب چلاک نہیں، کٹنا نہیں۔ چلاکی اور ہوتی ہے، ہوشیاری اور ہوتی ہے۔ مومن کی صفت میں چلاکی نہیں ہے، چلاکی منافقین کا وتیرہ تھا اور ہوشیاری اہل بیت کی تدبیر تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن سمجھدار ہوتا ہے۔ چلاکی کسی کے حق کو چھین کر اپنے لیے یوز کرنا، یہ چلاکی ہے۔ کسی کی جگہ پر خود چڑھ کر بیٹھ جانا، یہ چلاکی ہے۔ اور اپنے عمل سے کسی کو اس کی حیثیت یاد کروانا، یہ رشد ہے۔ اگلے کو بتانا کہ تم ڈیزرو نہیں کرتے۔ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں، بیٹا چلاکی اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے، ہوشیاری سب کے مفاد کے لیے۔ ایسا کام کیجئے جو ہوشیار بنے۔ میرے بچے جو یہاں بیٹیاں بیٹھی ہو، بیٹا اگر تمہارا کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہے تو اس فیلڈ کو اپنے لیے نہ بناؤ، بلکہ اس کو اس طرح کھولو کہ باقیوں کو بھی تمہاری فیلڈ سے فائدہ ہو۔ جب تم سردار کر بن جاؤ گے، لیڈر بن جاؤ گے، تو تمہاری ٹیم جب نیچے ہوگی تو امام وقت نہ صرف تمہیں چنیں گے بلکہ تمہاری ٹیم کو بھی ساتھ چنیں گے، کیونکہ امام وقت کو پریکٹیکل مومن چاہیے۔ رشد۔ اور تیسری چیز ہو گئی رشد۔ اس کے بعد چوتھی چیز آخری، بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ بیٹے یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ ظہور کے لیے خود کو تیار کرنا ہے تو میرا بچہ تھوڑا تھوڑا سا اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑنا ہے۔ آخری چیز، یہ آخری پوائنٹ ہے، آخری چیز جو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے عفت۔ طہارت نہیں، حجاب نہیں، عفت۔ نام سنا ہے عفت باجی؟ اکثر لوگ نام رکھتے ہیں نا عفت ہیں۔ عفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولیں جی؟ پاکیزگی، بلندی۔ عفت کا مطلب، عفت کا لفظ نکلا ہے عفاف سے، این فے الف فے۔ اب ایک اور مشکل لفظ اردو کا، بیٹا یہ مزہ آتا ہے جب تم دیکھتے ہو نا عفاف۔ بیٹا ایک چیز ہوتی ہے حجاب، ایک چیز ہوتی ہے عفاف۔ حجاب اور عفاف میں فرق کیا ہے یہ سمجھنا۔ حجاب صرف میں بیٹیوں کے لیے نہیں پڑھ رہی، سوشل میڈیا پہ مجلس جا رہی ہے، بیٹا حجاب صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، حجاب بیٹوں کے لیے بھی ہے۔ عفافیت صرف بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، عفافیت بیٹوں کے لیے بھی ہے۔ سب سے بڑا ہماری تربیت کا ایشو کیا ہے؟ ہم بچیوں کو تو بتاتے ہیں کہ پردہ کیا ہے، ہم
पेटों पे काम नहीं करते कि बेटा तुम्हारा भी पर्दा है। अब जो बेटों की माएँ हैं वो परेशान होकर देख रही हैं कि बच्चों का, लड़कों का पर्दा, लड़कों का पर्दा क्या है, लड़कियों का पर्दा क्या है। अब तुम लोग सारी की सारी ये ना कह देना आंखें पाक हैं हमारी। हाँ, आजकल ये भी बड़ा फैशन तुम लोगों ने निकाला हुआ है कि दिल साफ है, आंखें साफ हैं, हमारा तो दिल पाक है ना, आंखें पाक हैं। ये बहुत ज़्यादा में सुनने को मिलता है कि हमारी तो आंखें पाक हैं, हमारा तो दिल पाक है। अभी मैं रहबर मौज़म का जुमला सुन रही थी, उन्होंने कहा तुम्हारी आंखें पाक है, दिल पाक है, जनाब ज़हरा से ज़्यादा पाक तो नहीं। उनका जुमला है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा जनाब ज़हरा से ज़्यादा पाक साफ तो नहीं हो है। तो जब नहीं हो तो जब वो इतनी ताहिरा थी तब भी वो अपनी अफ़ाफियत और हिजाबियत को संभाल कर रखती थी। तुमने ये कह के कौन सा ड्रामा बचा दिया कि आंखें पाक है, तुम्हारी पाक है, अगले की तो नहीं है। एक नजर में स्कैन करते हैं सब तुम्हें। सुबह की मजलिस में मैंने जुमला कहा था कि बेटा इतनी इजी टू रीच ना बनो, हर एक के लिए जाज़बियत और मजे की चीज नहीं हो तुम, कि जो तुम्हें जिस तरह चाहे जिस नजर से देखे। बेटा जब खोल के सब कुछ रखोगी तो अगर अगला देख रहा है तो तुम्हारे पास तो जवाब भी नहीं है रोकने का, जवाब भी नहीं है। आप उसको डांट भी नहीं सकते कि क्या घूर रहे हो। वो कहेगा भाई इतना बुरा था तो संभाल के रखती। समझ आ रही है? अपने आप को इतना कमतर न कर दे कि जो चाहे आपको अपनी मिल्क समझे। बेटा खुद को मुस्तहकम बनाओ, जुर्रत ना हो कि तुम पे कोई नजर डाल सके। अपने आप को जनाब ज़हरा की अमानत समझ कर निकलो। बेटे समझाऊं अब तुम्हें इफ़्फ़त होती क्या है, अफ़ाफियत होती क्या है। एक चीज होती है हिजाब, ये जो मैंने किया हुआ है ये सारा, इसको हिजाब कहते हैं। मगर इसी के अंदर अगर मैं यूं नकाब की हो, लाइनर यहाँ लगा हो, ऊपर पूरा मस्कारा, फिर जहां से कोई गुजरे आंखों से बातें कर लो। समझ आ रहे हैं? मेरे सामने बेटियां बैठी हैं, इसलिए बेटा मुझे बहुत तुम्हारे लेवल पे आके बात करने का मजा आता है। बाकी मेरी बाजियां आप सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, मगर ये सारी बातें आपको पहले आती हैं। मैं तो इन बच्चों को, इन बच्चियों से बात कर रही हूँ, तो इसलिए बड़ा सा नीचे। बेटा पता तुमने अक्सर देखा है फिटिंग वाला बुर्का, नाहीद फिटिंग वाला बुर्का देखा? उसमें पहना बुर्का होता है मगर सब पता चल रहा है कि नहीं? अब पता चला है तो हिजाब, मगर मकसद हिजाब पूरा नहीं हो रहा। उससे बेहतर मेरी बच्चियों का वो ढीला ढाला कुर्ता है जो उन्होंने पहना हो, जिसमें उनके आज़ाए बदन नजर ना आए। वो बुर्का उस वक्त हिजाब नहीं है, वो कुर्ता उस वक्त हिजाब है कि जो हिजाब के पैरामीटर्स को पूरा करे, जो हिजाब की फॉर्मेलिटीज को पूरा करे। जरूरी नहीं है कि वो उसका नाम बुर्का ही रखा जाए। अब होता क्या है, हिजाब करके भी अगर अंदर हया ना हो तो इसका मतलब है हिजाब कुछ नहीं है। अफ़ाफियत वो कैफियत है जो आपके लिबास को हिजाब बनाती है। अगर अंदर तहारत हो, अगर आंखों में पाकीज़गी हो, अगर दिल साफ हो, तो लिबास आम भी हो और हिजाब के तकाजे पूरे करे, उसे अफ़ाफियत कहते हैं। समझ आए? जी बेसिकली मैं हिजाब पे गुफ्तगू नहीं कर रही, मैं अफ़ाफियत पे बात कर रही हूँ। उसको समझाने के लिए मैंने हिजाब से मदद ली है।
بیٹا عفافیت وہ جو آپ کے لباس کے اندر حیا دکھائے، اور یہ عفافیت صرف گرلز کے لیے نہیں ہے، یہ عفافیت لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ لڑکوں کو بھی سکھائیے کہ ان کا پیرہن کیسا ہونا چاہیے۔ آج کل جو ہم بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، ہمارے بیٹے ماشاءاللہ بہت ماڈرن ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہمارے گھروں میں اجازت نہیں تھی کہ آدھے لباس کو پہن کر بہنوں کے سامنے آیا جائے۔ اب ماشاءاللہ بیٹے ماڈرن ہیں، شارٹس کے نام پر بالکل ہی شارٹ ہو گیا۔ میری مجلس کو زیادہ درسی تو نہیں ہو گئی ہیں؟ کل کو پھر اسٹیکر لگا دیں وہ تو درسی دیتی ہے، ہم تو مجلس سننے آئے تھے، سمجھو۔ بیٹا میں کیا کروں، قابو بھی تو تم لوگ 10 دنوں میں آتے ہو، اونٹ پہاڑ کے نیچے صرف عشرے میں آتا ہے۔ اور باخدا میرا ممبر گواہ ہے، جو مجھے بہت عرصے سے سن رہے ہیں، میں نے کبھی عشرہ لاہور سے باہر پڑھا ہی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے کوئی کہتا نہیں ہوگا؟ لیکن میری ذمہ داری میری بیٹیاں ہیں، سچ بتا رہی ہوں میں۔ ہاں بیٹا ان 10 دنوں میں خاص کرم ہوتا ہے امام حسین کا آپ پر۔ ان 10 دنوں میں بات اندر اترتی ہے، اور یہ 10 دن ہم جو بول رہے ہوتے ہیں امام حسین اس پہ پانی ڈال کر اس کو آپ کی ذات کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ میری پہلی ذمہ داری میرا اپنا شہر ہے۔ میرے گھر کے بچے ٹھیک ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیٹا پہلے میں اپنا گھر تو تیار کر لوں ظہور کے لیے، پھر جاؤں کہیں دفتر۔ بیٹے یاد رکھیے، یہ جو عفافیت ہے یہ بیٹوں کے لیے بھی ضروری ہے اور بیٹیوں کے لیے بھی۔ یہ جو حیا ہے نا، امام سے کمٹ کیجئے کہ مولا تنہائی میں بھی عفافیت کو نہیں چھوڑوں گی۔ عفافیت اس چیز کو کہتے ہیں جو اکیلے میں بھی آپ کو بے حیائی سے بچا لے، اس کو کہتے ہیں عفافیت۔ 4 چیزیں امام کو آپ کے اندر انجیکٹ کرنی ہیں۔ پہلا حلم، جزاک اللہ، مشکل الفاظ تھے مگر میری بچیوں نے سیکھ لیے۔ بیٹا یہ جو حیا ہے نا، یہ جوانی کی زینت ہے۔ اگر جوان ہے اور بے حیا ہے، خدا کو نہیں چاہیے، اور آج جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہو وہ شہنشاہ حیا ہے، جوانوں کا بادشاہ۔ آج سب بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹا خاص بلاوا ہے تمہارے لیے آج حضرت علی اکبر کا، کربلا کا۔ 2-3 صفتیں ہیں جو حضرت علی اکبر کے سوا کربلا میں کسی شہید کو نہیں ملی۔ آج میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹا بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اتنے خراب موسم میں تم سب آ گئی، گھر میں بیٹھتی، بارش ہو رہی تھی، کیوں آئیں؟ آپ سب میری مائیں کیوں آئیں؟ تو پتا چلا کسی ماں کی حسرت تھی، پتا چلا کوئی بہن چاہتی تھی کہ وہ تو مدینے سے نہ آ سکی، آپ اس بہن کے حصے کا جنازہ اٹھائے۔ بیٹا ہمارے ہاں جنازے نہیں اٹھتے جب تک 2 شخصیات بچے کے لاشے پہ نہ آئیں۔ دعا کیجئے خدا کسی کا جوان نہ مرے۔ آج علی اکبر کی جوانی کا صدقہ بغیر شرمائے ہوئے پرسہ دیجئے گا۔ عزاداروں، حضرت علی اکبر کربلا کا سب سے مشکل جنازہ جسے حسین نے بڑی مشکل سے اٹھایا، عزاداران امام
ज़मादा अली अकबर। जब हम शहजादा कहते हैं ना, आपने नहीं देखा बेटा तब इतना रो रहे हो। जिस माँ ने देखा होगा, जिस माँ ने नजरें उतारी होंगी, अज़ादारों जब ये सर कट के नोके सीना पे चढ़े थे ना, तो मरने के बाद चेहरे उतर जाते हैं, मगर रवायतों में जुमले हैं। जब ये सर बाजारे कूफा से गुजरे, एक बूढ़ी औरत अली अकबर के सर को देखती गई। अल्लाह तुम्हारे जवानों की खैर, बगैर शर्माए हुए जनाब लैला के लाल का मातम, हुसैन की गुर्बत का पुरसा। अज़ादारों सर को देख रही है एक औरत। जानते हैं जनाब लैला की नजरें मुसलसल हजरत अली अकबर के सर पे थी। ये माएँ बैठी है ना बेटे, तुम्हें पता है जब बेटे जवान होते हैं ना, तो हम माएँ खामखा मगरूर हो जाते हैं। जब बेटे बुलंद होते हैं ना, तो हमारी नजरें खुद ब खुद बेटों के साथ बढ़ जाती हैं, हमारी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। अज़ादारों मेरी जो बेटियां यहाँ बैठी हो, तुम्हें पता है लैला ने बड़ा याद किया अकबर को। करबला में सबसे मुश्किल रुखसत अली अकबर की थी। अरे रावी कहता है 7 दफा पर्दा खुला, 7 दफा पर्दा गिरा, ऐसा लगता था जैसे जनाजा निकल के जा रहा हो। कभी सकीना कदमों से लिपट जाए, अकबर ना जाइए। कभी जनाब लैला अली अकबर के माथे पे बोसा दें और प्यार से कहें, बेटा अकबर एक मर्तबा माँ तो कह दो। अज़ादारों ये जो शीरीनी होती है ना, माँ तो कह दो। मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पे सारे ज़व्वार बैठे हैं करबला के, और जो नहीं बैठे बेटा, करीम करबला के बेटे की फर्ज अज़ा है। इस फर्श अज़ा पे बैठ के कहिए, मौला एक दफ़ा फिर बुला लीजिए, मौला करबला फिर बुला लीजिए। बेटा सुनाऊँ एक बात तुम्हें, करबला में एक मुकाम है जिसे मुकामी उमर इब्न साद कहते हैं। एक जाली सी है, गली के नुक्कड़ पे जाली लगी है, कोई ज़्यादा जगह नहीं है बेटे, जगह है। ये मुकाम उमर इब्न साद है क्या, इसकी अहमियत क्या है? 2 जुमले सुनाओ फिर हज़रत अली अकबर पे आती हूँ। बेटा मुकाम उमर इब्न साद वो जगह है जहाँ 9 मुहर्रम की रात उमर इब्न साद ने मौला हुसैन से बातचीत की थी। और बातचीत क्या की थी? हुसैन वापस चले जाइए, अभी भी वक्त है, मैं आपको कत्ल नहीं करूँगा। और कहा था हुसैन जब मिलने आइएगा तो अकेले आइएगा। हज़रत हुसैन जब चले ना, पीछे से कदमों की आवाज़ आई। अब जब पीछे मुड़कर देखा, अली अकबर बाबा के पीछे पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कदमों की आवाज़ आई, पीछे मुड़ के देखा, अब्बास हुसैन के पीछे पीछे चल रहे हैं। अज़ादारों जब उमर इब्न साद ने देखा, इधर अकबर खड़े हैं, इधर अब्बास खड़े हैं, एक मर्तबा उमर ने हकारत से जुमला क्या कहा, हुसैन मैंने तो आपसे कहा था अकेले आइएगा। इससे पहले अब जुमला दूंगी, जिन्हें खुदा ने जवान बेटे दिए हैं, अपने अपने बेटों को अकबर का सदका करने की मन्नत मानो। अली अकबर हमारे बच्चे आप पे कुर्बान। अज़ादारों अब सुनिए जुमला। उमर इब्न साद ने कहा, मौला हुसैन मैंने आपसे कहा था अकेले आइएगा, ये पीछे इधर अकबर इधर अब्बास सबको लेकर आ गए आप। अज़ादारों इससे पहले कि मौला हुसैन जवाब देते, हज़रत अली अकबर ने जवाब दिया। वो जवाब पता क्या था? कहा, उमर इब्न साद तूने देखा नहीं कि अगर किसी का जवान बेटा हो ना, तो वो बूढ़े बाप को अकेले जाने नहीं देता। जहाँ पे भी जाता है जवान बेटा बूढ़े बाप का सहारा होता है। और अज़ादारों जब रोज़े आशूरा हुसैन घोड़े पर बैठे, उमर इब्न साद ने मुस्कुरा कर कहा, कहाँ है हुसैन तेरा बुढ़ापे का सहारा? कहाँ है तेरा अली अकबर? कहाँ है तेरा अब्बा? अज़ादारों अजरुकुमुल्लाह, ये हक है अली
मुस्कुराया, उमर इब्न साद मुस्कुराया, पत्थर उठा के मौला की तरफ फेंका और फेंकने के बाद कहा बुलाओ अकबर को, बुलाओ अब्बास को। हुसैन ने घोड़ा मोड़ा, एक लाशे के करीब आए, जुलजना से उतरे, जख्मी सीने वाला लाशा हुसैन ने सीने से लगाया। अकबर, फौज अशरिया मुझे ताने दे रही है। अकबर, अकबर आवाज दो, अकबर आवाज दो। बेटा बड़ा मुश्किल होता है बूढ़े बाप का जवान का लाशा उठाना। करबला में ये जो आज आप आई है ना हजरत अली अकबर का ताबूत उठाने के लिए, बेटे ये जो आज आप आई है ना बेटे, ये आज आई नहीं हो, आज हुसैन की उस सदा ने तुम्हें बुलाया। कौन सी सदा ने? जब अकबर घोड़े से गिरे, सीने में बच्ची का फल था, करबला का हर शहीद हुसैन को बुला रहा था, मगर अकबर ने आवाज नहीं दी। अकबर ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे गरीब बाबा पे मेरा सलाम। हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, कोनियों के बाद अकबर आवाज दो, अकबर तेरा बाबा गरीब हो गया। अकबर 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 कोई लाशा उठाने वाला नहीं है। आखिरी जुमला, अब आप जाने अकबर का लाशा जाने, अंदर सजा हुआ है, सेहरा बंधा हुआ है, फूल पड़े हुए हैं, माँ के अरमानों की चादर पड़ी हुई है। अज़ादार हुसैन ने अकबर का लाशा उठाया, सीने से लगाया, थोड़ा सा चले, लाशा नहीं उठा, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा, फिर उठाया, आवाज दी अब्बा, लाशा नहीं उठा। अब आपके हवाले जुमला, जब लाशा नहीं उठा आवाज दी ऐना शियती, मेरे शियो, अकबर का लाशा उठा, कड़ियल जवान का लाशा। हर बहन रो कर कहे हाय अकबर, तेरी जवानी का पुरसा, मौला हुसैन की गुर्बत का पुरसा, जनाजे की तरह मातम करो, रो के कहो हाय अकबर। Amen.